غور و فکر کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل نے آ کر آپ کو یہ کہا کہ اقرأ، اور پھر وہاں سے جو ایک عالمی ریویلیشن، ایک آسمان کا زمین کے ساتھ جو رشتہ بہت کئی سو سال پہلے ٹوٹ چکا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ختم ہو چکا تھا، وہ رشتہ اب پھر سے دوبارہ اللہ جوڑ رہے ہیں اس آیت کریمہ کے ساتھ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جس زمانے میں آپ کو نبی بنایا گیا اس زمانے میں بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، لوگ شراب میں، قتل و غارت گری میں مست اور مگن تھے، بہت ساری خرافات تھی، بہت ساری رسومات تھی، بہت ساری بڑی بڑی برائیاں تھی، شرک تھا، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، کفر تھا، اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں، لیکن ان تمام کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان تمام کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی سورہ، اس پہلی سورہ کی 5 آیتیں جو پہلے دن اتر رہی ہے، ان آیات کے اندر جو میسج دیا وہ تھا پڑھنے کا، وہ تھا علم کا، وہ تھا ایجوکیشن کا۔ ایک طرف لوگ ایمان سے دور ہے، ایک طرف لوگ کفر شرک میں پڑے ہوئے ہیں، قتل و غارت گری میں پڑے ہوئے ہیں، شراب ان کی گویا فطرت بن چکی تھی، عادت بن چکی تھی، بچیوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، لیکن جو پہلا حکم وہ بھی آرڈر کے انداز میں، یہ نہیں آپ نے پڑھنا ہے، لیکن یہ مت بھولنا کہ جو کوئی بھی آپ پڑھو گے، آپ فزکس پڑھو، آپ میتھس پڑھو، آپ سائنس پڑھو، آپ بایولوجی پڑھو، آپ جو کوئی بھی علم اور سبجیکٹ پڑھو، لیکن جب بھی پڑھو تو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ یہ جو میسج دیا گیا، یعنی یہ کہ آپ نے جمادات پڑھنا ہے، نباتات پڑھنا ہے، آپ نے دنیا کی ہر وہ ضرورت جو دنیا کی زندگی میں آپ کو پیش آئے اس سے متعلق ہر سبجیکٹ، ہر فن، ہر ہنر سیکھنا ہے، لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ سائنس پڑھو تو وہ سائنس آپ کو رب سے جوڑ دے، آپ فزکس پڑھو تو وہ آپ کو رب سے جوڑ دے، آپ دنیا کا کوئی مشکل سے مشکل ترین سبجیکٹ پڑھو تو وہ بھی آپ کو اپنے رب کے نام کے ساتھ جوڑ دے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی ادارے بنیں گے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ بنیں گے، جتنی بھی اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی بنے گی، وہ سارے کی ساری خدا کی، قرآن کی، اپنے رب کے نام کی چھتری کے نیچے ہونی چاہیے۔ اگر ان کے اوپر اللہ کا نام نہیں ہے، رب کی یاد دہانی نہیں ہے، رب کا تذکرہ نہیں ہے، اور پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ علم ایک دن آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، یہ نالج آپ کو ضلالت اور گمراہی کے دہانے پر لے جا کے کھڑا کر دے گا۔ لیکن اگر آپ پڑھیں گے اپنے رب کے نام کے ساتھ، آپ اگر کسی سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے ہوں، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی اس کا نالج سمندری لہروں کا، سمندر کے اندر تہو بالا کا اور وہاں کے اوپر اٹھنے والے بھانپ کا کوئی علم رکھتا ہے اور وہ کوئی دیکھتا ہے، تو وہ دیکھنا، وہ نظارہ، وہ سین آپ کو خدا سے اور قریب سے قریب تر کرتا چلا جائے، تب تو یہ علم ہے، ورنہ صرف نالج ہے، ورنہ صرف ایک تعلیم ہے، ایک فن ہے، ایک سبجیکٹ ہے جو آپ اپنے اندر لے رہے ہیں۔ آپ ہمالیہ کی چوٹی کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نیچے کھڑے ہیں، وہ بھی آپ کو خدا سے جوڑ دے۔ آپ دنیا کا ایک ذرہ ہاتھ میں لیں، ریت کا ایک دانہ ہاتھ میں لیں اور اس پر ریسرچ کریں تو وہ بھی آپ کو خدا سے جوڑ دے۔ یہ وہ بات ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جا رہا، پہلے دن یہ میسج دیا گیا، دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں ایک طرف، جتنے بھی اسکول اور کالجز ہیں ایک طرف، وہاں صرف اور صرف جو دینی علم پڑھایا جاتا ہے، اور ایک طرف اسکول اور کالجز ہے وہاں صرف اور صرف دنیاوی علم پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے اس کو نام رکھ دیا، ایک طرف دینی علم، ایک طرف دنیاوی علم۔ کبھی اس کو کہا گیا عصری تعلیم اور دینی تعلیم، کبھی کہا گیا کہ مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، کبھی اس کو نام دے دیا ادارے کو مدرسہ اور ادھر اسکول، ادھر دے دیا نام جامعہ اور ادھر اسی کو نام رکھ دیا گیا انگلش میں یونیورسٹی، ادھر نام رکھ دیا گیا کلیہ اور اسی کا نام انگلش میں رکھ دیا گیا کالج۔ اسلام کی ہسٹری میں، اسلام کی تعلیمات میں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں یہ ڈیوائیڈیشن، یہ تقسیم، یہ علم کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دینے والا عمل کبھی نہیں رہا، جو کہ انگریزوں کے بعد شروع ہوا۔ جب تک اسلامی حکومت تھی، اور اسلامی حکومت جو پہلے دن سے لے کر 1000 یا 1200 سال تک جو چلی، اس پورے عرصے میں کبھی کوئی آپ کو ایسا نظارہ یا ایسا مدرسہ یا ایسی یونیورسٹی دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ ایک طرف مدرسہ ہے جس میں صرف دینی علم اور ایک طرف اسکول ہے جس میں صرف دنیاوی علم۔ علم ایک ہے، خدا ایک ہے، جیسے اس کا علم، اس کا نالج ایک ہے۔ یہ علم کی تقسیم بہت ہی جان بوجھ کر، اس کے پیچھے باقاعدہ پلاننگ کر کے، باقاعدہ پروپیگنڈا کر کے اس علم کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک انسان کے دو دھڑ کر دو تو ظاہر ہے وہ انسان نہیں کہلائے گا، اور ایک علم کے دو دھڑ کر دو تو ظاہر ہے پھر وہ علم نہیں رہے گا۔ اسی لیے محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ ایک طرف سائنٹسٹ بنیے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، پروفیسر بنیے، لیکن دوسری طرف اسلامیات کے بھی آپ ماہر بنیے، آپ قرآنی تعلیمات کے بھی ماہر بنیے، آپ سیرت النبی کے بھی ماہر بنیے۔ آپ دنیا میں باحیثیت داعی بنا کر بھیجے گئے، آپ دنیا میں داعی کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے۔ اب آپ بتائیں کہ دنیا کی ضرورت، ہر وہ لینگویج، ہر وہ زبان جو دنیا بولتی ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ داعی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا میں خدا کا ریپریزنٹیٹیو بنا کر بھیجے گئے، آپ خلیفہ بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن میں کہا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، آپ خلیفے کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ اب آپ بتائیے، اگر آپ ایک تھوڑا سا علم کا ایک تھوڑا سا حصہ لے کر بیٹھ جائیں گے تو آپ کیا انگلش والوں کے ساتھ آپ بات کر پائیں گے؟ کیا آپ جو فرانسیسی زبان بولتے ہیں کیا ان کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کر پائیں گے؟ جو سائنس کی زبان سمجھتے ہیں کیا آپ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر پائیں گے؟ ظاہر ہے نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے پورا اسلام، پورا قرآن، پوری سیرت، نبی کی پوری ذات، نبی کی پوری زندگی پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ کب ہوگا، یہ دعوت اس طرح آپ کب پیش کر پائیں گے جب آپ اس لیول کے داعی رہیں گے، آپ اس سطح کے تعلیم یافتہ رہیں گے۔ آپ کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، آپ کو سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنی نہیں آتی، آپ کو سورہ فاتحہ میں جو عربک گرامر یوز ہوا آپ کو وہ نہیں آتا، آپ کیسے بات کریں گے؟ اس کے رموز، اس کے اسرار، اس کا فلسفہ، اس کی منطق آپ لوگوں کے سامنے کیسے بیان کریں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کی زندگی شروع کریں، نبی کی سیرت ہم شروع کریں، اس کا پہلا مرحلہ، پہلا مومنٹ، پہلا آغاز یا ریویلیشن کا پہلا مرحلہ جو آپ کو میسج دیتا ہے وہ یہ کہ آپ تعلیم یافتہ بنیے، آپ بہت بڑے ماہر بنیے۔ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں،
ڈور کو سلجھا رہا ہے سرا ملتا نہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا۔ انسان چاند پر چلا گیا اور سورج کی شعاؤں کو اس نے کیچ کر لیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، یعنی خود کی زندگی سحر کر نہ سکا، خود کی زندگی میں نور نہ لا سکا، خود کی زندگی کو روشن نہیں کر سکا، اور ہم چاند پر چلے گئے، ہم بہت بڑے تعلیم یافتہ بن گئے، تو یہ کوئی ہمارے لیے یہ ایک نہ ایک دن ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت بڑے ماہر ایسے ہی للو پلو یعنی پختگی مضبوطی ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ کچھ بنیے تو بہت شاندار سائنٹسٹ بنیے۔ آپ میتھمیٹکس سے اگر لگاؤ ہے آپ کا تو اس میں ایسی مضبوطی لائیے کہ دنیا آپ کے اشاروں پر ناچے۔ آپ کو ایسا بننا ہے، آپ کو ایسا نہیں بننا ہے کہ بس کام چلاؤ اپنی روزی روٹی چل جائے، ماہر بننا ہے، اور ماہر بنیں گے تو پھر دنیا آپ کی طرف دیکھے گی، دنیا آپ کو اپنی کرسی پر بٹھائے گی، دنیا اپنے تخت پر آپ کو بٹھائے گی، دنیا آپ کو حکومت کے لیے آگے بڑھائے گی، دنیا اقتدار آپ کے ہاتھوں میں دے گی، اور آپ کو آتا ہوتا کچھ نہیں۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کال پڑا، بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس وقت کیسے اس اکنامیکل جو سچویشن تھی اس کو کیسے سنبھالا جائے، معیشت ایک دم گر چکی تھی، جیسے آج دنیا کی گری ہے ویسے اس زمانے میں گر چکی، اب بارش نہیں ہونے والی، کیا کیا جائے؟ اس وقت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ کہا تھا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اے بادشاہ سلامت مجھے اس ڈپارٹمنٹ کا صدر بنا دیا جائے، اس ایگریکلچر کا وزیر بنا دیا جائے، اور جب آپ مجھے بنا دیں گے تو میں اس کو بخوبی اس خدمت کو نبھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا نالج رکھتا ہوں۔ یہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کب کہیں گے؟ تاکہ دنیا والے آپ کو حکومت پر بٹھائے، آپ کو اقتدار پر بٹھائے، اور آپ رہیں گے جاہل، آپ رہیں گے انگوٹھا چھاپ، اور آپ ایک دم بیکورڈ رہیں گے، اور سپنے دیکھیں گے اسلامی ریاست کے، اسلامی اقتدار کے، اسلامی حکومت کے، تو آپ کو کوئی کھڑا نہیں کرے گا، آپ کو کوئی اس لائن میں کھڑا نہیں کرے گا، آپ کا کمپٹیشن ہے ہی نہیں۔ دنیا میں سب سے بیکورڈ کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے، کیونکہ تعلیم نہیں، اور نبی اپنی وحی کی یا نبی کی نبوت کا پہلا مومنٹ، پہلی گھڑی جو شروع ہو رہی ہے وہ تعلیم سے ہو رہی ہے۔ اس بات کو جتنا جلدی ہم سمجھ لیں گے